انا نحن نزلنا الذکر، انا بلا شبہ ہم ہیں، نحنو ہاں ہم ہی ہیں، نزلنا بالکل ہم نے ہی نازل کیا ہے، الذکر ذکر کو، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم ہی ہیں، لہو اس کے لیے، لحافظون حفاظت کرنے والے، اس کے نگہبان بھی ہم۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ جو ذکر جس کا مذاق اڑایا تھا ایک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا دو، دونوں کے متعلق یا ایک کے متعلق اتنے زوردار الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین ضمائر استعمال کی۔ پہلے تو کہا انا بلا شبہ ہم، یہی کافی تھا، اس کے بعد پھر لے آئے نحنو ہم اور ہم ہی، نزلنا ہم نے ہی نازل کیا۔ اردو میں بھی کبھی کہتے ہیں نا کسی کو، کیوں کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھتے ہو، میں ہی کہہ رہا ہوں، اشارہ بھی آدمی کرتا ہے اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے کہ بالکل میں ہی کہہ رہا ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہاں ہم ہی ہیں جنہوں نے ذکر کو نازل کیا، اور ذکر سے مراد یہ اللہ کی کتاب قرآن، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے، بالکل ہم ہی۔ کون سی دنیا میں ایسی کتاب ہے مذہبی کتابوں میں سے جس کے متعلق کوئی آدمی یا کوئی جماعت یا حتیٰ کہ کوئی مذہب یہ دعویٰ کرے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ ہی نے نازل کیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان، وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا اس لیے یہودی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں ان سب کا بنیادی عقیدہ وحی پہ ہے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی، ہم بھی، ہندو بھی۔ فرق یہ ہے کہ ہندو کہتے ہیں ان کے اوتار تھے اور خدا کا کلام آتا تھا، وید جو ہیں وہ اب بھی خدا کا کلام اسے مانتے۔ عیسائیوں میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ خدا کا کلام آتا تھا، حتیٰ کہ جب ان کو سولی پہ علیہ باللہ وہ کہتے ہیں چڑھایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ایک کبوتر کی صورت میں آیا تھا، ان کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ جبریل امین۔ اور یہودی بھی قائل ہیں۔ لیکن ان سارے مذاہب میں دنیا میں جتنے بھی ہیں کوئی ایک بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کتاب ہمارے پاس ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اللہ ہی کا نازل کیا ہوا، کوئی نہیں دعویٰ کرتا۔ کوئی مخالف تو دعویٰ کیا کرے، جیسے ہمیں کوئی کہے کہ بھئی تم تورات کا انجیل کا ایک ایک لفظ ثابت کر دو کہ اللہ کی جانب سے ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے بھئی، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن خود یہودی عیسائی ان سے جا کر کوئی پوچھے کہ کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ نے نازل کی تھی انجیل؟ کوئی ایک آدمی آج تک ایسا نہیں ہوا یہودیوں اور عیسائیوں میں جو یہ کہے کہ لفظ و لفظ اور ایک ایک حرف اللہ نے نازل کیا، نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی کے دل میں ڈال دی تھی اور پھر انہوں نے اپنے الفاظ سے اسے لکھوا دیا تھا، اللہ کے اچھے بندوں نے لکھوا دیا تھا۔ واحد کتاب قرآن ایسی ہے جو پوری طرح خم ٹھونک کے یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں قرآن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً بلا شبہ ہم ہی ہیں، ہاں بھئی ہم ہی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہزاروں آدمیوں نے یاد کر لیا۔ اس وقت کے لکھے ہوئے نسخے اب تک پائے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی کب تھی؟ 35 ہجری میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری وحی آئی ہے، اور اس کے 25 سال کے بعد قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور انہوں نے قرآن پاک کو پھیلایا، اور قرآن اس سے بھی پہلے لکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو
حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ جنگ یمامہ میں 700 یا 800 حافظ شہید ہو گئے، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متوجہ کیا، ان کا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ تو بعد کی روایت ہے، یہ پھر سناتے ہیں اصل قصہ یہ ہوا کہ جب جنگ یمامہ میں 700-800 لوگ شہید ہو گئے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر قرآن ضائع ہو گیا تو پھر کیا ہو۔ اس لیے اب ایک نسخہ ایسا لکھوائیے کہ جو یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہو، اور جس نے بھی لکھا ہے وہ آئے اور اپنا حصہ جمع کرا دے کہ ہم نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہے، اور 2 آدمی گواہی دیں، قسم کھائیں اس پہ کہ قرآن کا وہی حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا۔ اور حافظ تو بہت سے تھے، 700-800 تو یہ جنگ یمامہ میں ہی شہید ہو گئے۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تم مجھے اس کام کے لیے کہتے ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں آیا ان کا واللہ فیہ خیر، اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں خیر ہے، آپ یہ کام کر دیں۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بہت زیادہ اس بات پر آمادہ کیا، زور دیا اس کام پہ کہ آپ یہ کریں۔ اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے یہ دونوں، اور کہا زید تم نوجوان لڑکے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیزیں لکھی گئی تھیں تم ان چیزوں کو جمع کر دو۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر یہ مجھے کہتے کہ میں سوئی سے کرید کے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ لے جاؤں تو میرے لیے آسان ہوتا، لیکن ایسا کام ہم کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، یہ میرے لیے بڑا مشکل۔ اتنا بچتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اس دین میں کوئی نئی چیز نہ آ جائے، ہماری طرف سے داخل نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے تو قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ فی خیر، خدا کی قسم ابو بکر اس میں خیر ہے، آپ یہ کام کر گزرے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا پورا قرآن پاک، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھا گیا تھا، اور ہر آدمی آتا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ کہتا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ ٹکڑا ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا۔ کوئی کہتا تھا مجھے بلایا تھا، وہی جب آئی تھی آپ نے فرمایا تھا مجھے لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کے لکھنے کے لیے 40 سے زیادہ افراد رہتے تھے جن کی مستقل ڈیوٹی یہی تھی، کام ہی یہی تھا کہ جو ہی وہی آئے وہ لکھے۔ کوئی کسی چیز پہ لکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ لکھ رہا ہے، کاغذ پہ لکھتے تھے لوگ، کھالوں پہ لکھتے تھے، ہرن کی کھال پہ لکھتے تھے، چوڑے پتے لے کے درختوں کے اس پہ لکھتے تھے، چمڑے پہ لکھتے تھے، ہڈیوں پہ لکھتے تھے۔ یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے، بڑی چوڑی ہڈی جانوروں کی، اونٹوں کی، اس پہ لکھتے تھے۔ تو قرآن پاک لکھا گیا پورا، اور وہ کہتے تھے یہ حصہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا، یہ رکھ لیجیے۔ اس طرح پورا قرآن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ترتیب دیا، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ جب ترتیب دے چکے تو انہوں نے یہی قرآن بھیج دیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پھر یہ قرآن منتقل ہوا ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ قرآن رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی رہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی قرآن کی ایک نقل لے لی۔ متعدد لوگ تھے جو اسی قرآن کو دیکھ کے لکھ بھی لیتے تھے، کیونکہ سامنے لکھی ہوئی چیز ہے، اس سے گویا وہ لکھ لیتے تھے، اور جو حافظ تھے وہ بالکل اس کے بھی علاوہ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے قرآن پاک ایک جگہ پڑھا اور ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ یہ لفظ قرآن پاک میں ہے یا نہیں، قرات کا اختلاف تھا۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ کوئی اور تھے، ترمذی کی روایت میں ان کے نام آتے ہیں۔ وہ آئے مدینہ منورہ اور ان کا امیر المومنین اس امت کی خبر لیں قبل اس کے کہ لوگوں کو قرآن میں اختلاف ہونے لگے، آپ اس قرآن کی خبر لیں۔ ان کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ وہی قرآن منگائیں جو لکھا گیا تھا، اور اس کی نقلیں کر کے آپ بھیجیں سارے عالم اسلام میں۔ اور اس سے عثمان رضی اللہ عنہ وہ قرآن منگایا اور اس کی 7 نقلیں بنوائیں، اور اس وقت 7 بڑے بڑے جو شہر تھے بھیج دیے۔ مدینہ منورہ میں ایک مصحف اپنے پاس رکھا جو اصل تھا، ایک مکہ مکرمہ میں بھیج دیا، تیسرا اس سے عثمان رضی اللہ عنہ نے شام بھیجا،
دمشق میں، اور چوتھا انہوں نے مصر بھیج دیا، پانچواں الجزائر بھیجا تھا، اور چھٹا نسخہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی اور بڑی جگہ پہ، بہرحال 7 نسخے انہوں نے یہ دنیا اسلام میں تقسیم کر دیے، اور ہر جگہ یہ حکم دیا کہ قرآن پاک جس کو بھی لکھنا ہو اس شہر میں آئے اور اس نسخے کو دیکھ کے وہ لکھ لے۔ حافظ تو تھے ہی تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن لکھوا دیا تھا۔ اس دور کا قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا لکھا ہوا اب بھی محفوظ ہے، اور ایک حرف کا فرق نہیں، سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رسم عثمانی، خط عثمانی میں جو قرآن لکھا گیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ جیسے لکھوایا تھا، اس کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں قرآن کو لکھنا حرام ہے، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو کافر اور کفار کا لفظ آیا تھا نا، اس وقت بھی یہ بحث آئی تھی، تو قرآن اس زمان حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا ہاتھ کے کچھ پارے اب تک محفوظ ہیں لندن میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھے وہ قرآن بعض کا خیال ہے لیبیا میں محفوظ ہے اور روس میں محفوظ تھا، اب معلوم نہیں کہ وہاں سے کہاں گیا۔ یہ جو سٹیٹس ہیں 6 آزاد جو ہوئی ہیں، اس میں اتنی کتابیں ہیں قدیم، 80 برس 100 برس کے پرانے نسخے، اور چاندی ہو گئی ہے چوروں کی، مطلب اب تو پابندی رہی نہیں نا۔ تو اس لیے جو لوگ ہیں کتابوں کے ماہر وہ جاتے ہیں وہاں، اور جا کے پرسنلی لوگوں سے مل کے کسی کی لائبریری میں دیکھ لیا، کوئی گورنمنٹ کی لائبریری میں دیکھ لیے، وہ نسخے جو سینکڑوں سال پرانے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، ان نسخوں کو لا کے وہ عالم اسلام میں مختلف جگہوں پر جہاں جہاں کتابوں کے شوقین ہیں انہیں جا کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ 3 صدی کا نسخہ ہے، 4 صدی کا نسخہ ہے، اس کے آخر پر آپ دیکھ لیں، اس کتاب کو آپ خرید لیے، اور اون پون میں خرید کے لاتے ہیں اور لاکھوں میں بیچتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو ان کی سرکاری لائبریری ہے حرم مکہ کی، وہاں کے جو لائبریرین تھے انہیں چاہیے تھی ایک کتاب، ہمیں حجت اللہ البالغہ حضرت کی دیکھنی تھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ابھی پچھلے برس ہی ہم گئے حرم شریف کی لائبریری میں، تو حرم مکی کی جو لائبریری ہے ان کے آدمی جو تھے، ہم نے ان سے کہا، ان کے لائبریرین جو تھے کہ بھئی وہ نسخہ دکھاؤ جو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا ہے، کیونکہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نسخے کو پڑھتے پڑھاتے تھے، تو وہاں کچھ نہیں ملا، 80-90 صفحے ملے جو اس زمانے کی کتابت شدہ تھے، آج سے 200 سال پہلے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ حاکم کی تاریخ کہیں مل جائے، حاکم نے نیشا پور کی جو تاریخ لکھی ہے وہ کہیں ملتی ہے؟ ہم نے کہا وہ ملتی ہے، لیکن یہ اب رابطہ کریں ان سے جو 6 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں لوگوں کے پاس ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے وہاں ایک آدمی نے ہمیں کہا تھا، اور اس ایک نسخے کی قیمت وہ 1 ملین ریال سے زیادہ مانگ رہا تھا۔ تو ہم نے اسے کہا 4 لاکھ میں دے دو، نہیں دیا، اس کا ہے میرے پاس نسخہ لیکن میں دوں گا، 1 ملین پہلے طے کرو۔ تو وہ حالانکہ وہ نسخہ اب کتنی اس کی قیمت ہو سکتی ہے، تو اس طرح وہاں تو لوٹ پڑی ہوئی ہے کہ لوگ پیسے والے جاتے ہیں وہاں سے کچھ نسخے خرید لاتے ہیں، عالم اسلام میں یوں بیچتے ہیں۔ تو قرآن پاک کئی نسخے وہاں پڑے ہیں ایسے جو 800 سال پرانے ہیں، 1000 برس پرانے ہیں۔ ترکی میں چلے جائیں، جو میوزیم ہے ترکی کا استنبول میں، عام بات ہے 1200-1300 سال پرانا نسخہ مل جائے گا۔ کیا مجال ہے جو ایک حرف کا فرق آیا ہو؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے قرآن کو، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اب جب پرنٹنگ کا دور آ گیا تو پھر تو یہ رہا جو تھا ایک ڈر وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ پریس آ گیا نا، تو پریس کی وجہ سے اب تو پوری دنیا میں بات عام ہو گئی۔ تو اللہ تعالی نے ہر دور میں اپنا یہ وعدہ پورا کیا ہے، اس لیے دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے خود ماننے والے یہ دعویٰ کریں کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل ہے، سوائے مسلمانوں کہ ہم کہتے ہیں یہ آخری وحی ہے اور یہ اس کا ایک ایک حرف اللہ نے بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اور قرآن پاک میں ابھی تو وہ آیات رہتی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وقت آئے گا وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور تم بتاؤ اس وحی کے سے زیادہ کون سی قابل اعتبار چیز ہے؟ وحی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لا سکتا ہے۔
اللہ نے فرمایا ہم نہیں، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ بلا شک و شبہ ہم ہی ہیں۔ پھر زور پیدا کرنے کے لیے انا کی ضمیر دوبارہ لے آئے، لہو اس کے لیے، لحافظون حفاظت کرنے والے۔ ہو کی ضمیر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ لوٹتی ہے قرآن کی طرف کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اپنی حفاظت کا وعدہ پورا کر دیا۔ 1500 سال تو ہو گیا، اب تک ہم اس کو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آگے دیکھیے کب تک خدا کا یہ وعدہ چلتا ہے، اور یقیناً یہ چلے گا قیامت تک کے لیے، اور قرآن کی حفاظت۔ اور جو حافظ ہیں اس کے علاوہ کہ لاکھوں کے حساب سے امت میں، اور انتقال بھی ہو جاتا ہے، پھر اگلی نسل پڑھنے لگتی ہے، پھر اگلی نسل در نسل، یعنی ڈبل چیک ہو گیا، حافظے کے ذریعے بھی، کتابت کے ذریعے بھی۔ اور کیا مجال ہے کہ کوئی ایک لفظ ایسا ادھر ادھر ہو جائے، کوئی ایسے امکان رہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کچھ کا خیال یہ ہے کہ لہو میں ضمیر قرآن ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر تو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہے، اور وہ رہے گا بھی۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی اوپر والے مذاق کے جواب میں، کہ انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ آدمی جس پہ یہ ذکر نازل ہوتا ہے تم پہ، تو اللہ نے بتا دیا وہ ذکر جو ہے نا وہ ہم ہی نازل کرتے ہیں، تم اس کا مذاق مت اڑاؤ، اور تم جو کہتے ہو وہ دیوانہ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ہستی کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے۔ تو کہتے ہیں ہو کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ہستی کی حفاظت بھی یقیناً ہماری ذمہ داری۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اور تمام تر اللہ کے وعدوں کے باوجود کہ حفاظت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے اسباب کو نہیں چھوڑا۔ ظاہر کے اسباب میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی مستقل لگتی تھی کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آج رات کو پہرا دے گا تاکہ ہر آدمی گھر کے اندر نہ جا سکے۔ یہ ساری احادیث بتاتی ہیں کہ انسان کو اسباب ترک نہیں کرنے چاہیے۔ عالم اسباب میں اپنی طرف سے پورا کام کرے، پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ اسباب کے درجے میں جتنی محنت اور کام ہو سکتا ہے وہ کرے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے، کہ اب ان اسباب میں برکت اللہ دے گا اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مفسرین کے مطابق یہ دوسری ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹی کہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جہاں بظاہر کوئی مرحلہ نہیں رہ گیا تھا کہ آپ کو لوگ شہید کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین اور مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہیں تو وہاں یہود و نصارہ انہوں نے بھی کوشش کی، زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی، خیبر میں زہر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، اور آپ نے فرمایا اس نے مجھے بتایا ہے اس گوشت نے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں زہر دیا؟ تو اس یہودی عورت نے کہا کہ میں نے اس لیے زہر دیا تھا کہ مجھے پتا، میرا خیال تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے ہر طرح سے حفاظت پر